اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ کلاسز آف ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں، لیکن رخشندہ پبلک اسکول کی انتظامیہ نے آپ کے لیے ویڈیو آڈیو آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج کلاس 7 کی جو ہے اسلامیت کی کلاس ہے۔ 7 کلاس کی اسلامیت کی کلاس میں عقیدت توحید کا آپ کا سبق ہے ماہ جون کا۔ اس پہ ہم آپ کو آج لیکچر دیں گے، آپ کو مختصراً سمجھائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئیں گی۔ عقیدہ توحید جو ہے سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ بنیادی عقیدہ اس حوالے سے کہ آپ نے کلاس 6 میں پڑھا ہوگا کلمہ طیبہ کے بارے میں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ معبود برحق مطلب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اسلام کا جو سب سے پہلا رکن ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے۔ اور ہمارے عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب ہے، توحید واحد سے نکلا ہے۔ واحد کا مشتق ہے توحید، مطلب واحد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکیلا۔ اور عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے، آپ سورہ اخلاص اس کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اس میں ترجمہ آپ جب اس کو پڑھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پورا جو توحید ہے، وہ پورا عقیدہ توحید کو اس میں سمجھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، کہو۔ تو اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے۔ جنا گیا ہے مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ پیدائش کا مطلب اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم اس کے لیے لفظ خالق کا استعمال کرتے ہیں، لیکن خالق کا مطلب ہوتا ہے اس نے خلقت کو پیدا کیا ہے، یہ پوری خلقت پیدا اس نے کی ہے۔ لیکن جو سلسلہ پیدائش کا ایک جو ہوتا ہے وہ طریقہ کار کے سے ہٹ کر یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے جنا نہیں گیا، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کب سے کب تک ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اور اس بات کا اقرار اپنے دل میں پختگی سے کرنا، یہی عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اور جب تک ہم اس عقیدے پہ اپنے آپ کو پختہ محسوس نہ کریں تب تک ہمارا ایمان ڈامل ڈول رہتا ہے۔ عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے ایمان کے، عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے یقین کے، پختہ ایمان، پختہ یقین۔ پختہ کا مطلب پکا، مضبوط ارادہ، مضبوط ارادہ۔ جب ہم کسی بات کو مان لیتے ہیں کہ ہم نے مان لیا اور ٹھان لیا، جیسے ضد کرتے ہیں کسی چیز کے لیے کہ ہم نے سوچ لیا یہ کام کریں گے، تو اسی طرح اپنے دل میں اس بات کو راسخ کر لینا ہے، اپنے دل میں اس بات کو جگہ دے دینا ہے مضبوطی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، تو پھر وہ واحد و یکتا ذات ہے، اور پھر ہمیں اسی کی بندگی کرنی ہے، ہمیں اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے، ہمیں اسی کی عبادت کر کے اس کو خوش کرنا۔ ہماری خوشی کس بات میں ہونی چاہیے؟ ہمیں صرف اللہ کی خوشی دیکھنی ہے، اللہ کی ناراضی دیکھنی ہے۔ اللہ کس بات سے ہم سے خوش ہو رہا ہے، اللہ کس بات سے ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ یہ پوری کی پوری جو کائنات ہے بلا شرکت غیر ہے، مطلب پوری کائنات میں سوائے اللہ کے ذات کے اور کسی کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ثانی کا مطلب مثال کے، برابری کے، وہ لاسانی ذات ہے، لا زوال ہے، اس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ انسانوں کو، چیزوں کو، لوگوں کو زوال آ جاتا ہے، ایک وقت عروج کا ہوتا ہے، پھر زوال بھی آ جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ چیزیں فانی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بقا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، سدا سے ہے اور سدا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت، سب سے بڑی عظمت اور بڑائی تو یہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی عظمت تو یہی ہوتی ہے نا انسان کی کہ اس کے جیسا کوئی نہ ہو. انسان ہر کوئی کیا چاہتا ہے کہ وہ سب سے منفرد نظر آئے, یونیک نظر آئے, لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی ذات یونیک نہیں ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا, اس کے ساتھ کسی کو ملا کر مانتا ہے, وہ ملحد کہلاتا. ملحد کا مطلب ہوتا ہے ملا کر ماننے والا, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مان رہا. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مان رہا, آپ جس کی کائنات میں رہ رہے ہو, جس کا رزق کھا رہے ہو, جس کی چیزیں استعمال کر رہے ہو, جس کے احکامات پہ چلنے کی آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے, جب آپ اس کو ہی نہیں مان رہے ہو تو پھر آپ کو حق حاصل نہیں کہ آپ اس کی کائنات میں رہو. آپ اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کی بات نہ مانو, آپ کو وہ پنش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی پنش کرتا ہے جب اس کی بات نہ مانی جائے. اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بےحد رحیم اور بےحد کریم ہے. وہ موقع دیتا ہے, مواقع دیتا ہے, اس کسی بھی طرح سے آپ اس کی بات کو مان لو. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کے بے شمار ذرائع ہیں. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, اپنی ذات پہ نظر دوڑائیں, آپ آسمان پہ نظر دوڑائیں, زمین کو دیکھیں, پہاڑ دیکھیں, سمندر دیکھیں, دریا دیکھیں, چرند پرند حیوانات کو دیکھیں. آپ کو خود پتہ چل جائے گا اس تمام نظام کو چلانے والی ہستی کوئی بہت پاورفل ہے. ایسی پاورفل ہستی ہے کہ ایسی پاور کسی اور کے پاس نہیں ہے. کوئی انسان سورج چاند ستارے نہیں چلا رہا, کوئی انسان یہ سب کچھ نہیں کر پا رہا, اور ایک ہی ہستی ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو چلا رہا ہے, وہ واحد یکتا ذات سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں ہے. کسی کی بھی مجال نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو چلا سکے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہمارا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا عقیدہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچو, سب سے پہلے ذات اللہ کی ذات کی وحدانیت. وحدانیت مطلب اس کو ذات کو یکتا تسلیم کرنا. ایک اکیلی ذات ہے اس کی ذات نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا سورہ اخلاص پڑھیے, سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھیے, اس کو سمجھیے. وہ تمام کے تمام عقائد اس میں تمام ایک عقیدے پہ بات ہے. صرف سورہ اخلاص کو سلس قرآن کہا گیا ہے, سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں کہیں کہیں پہ. تو سورہ توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, وہ نہ وہ کسی نہ اس کا کوئی نہ اس کا کوئی ہمسر ہے, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ اس سے کوئی جنا گیا. اس کا کوئی مثل نہیں ہے. آپ ڈھونڈ لاؤ اس کے مثل, آپ ڈھونڈ لاؤ اس کے برابر, آپ نہیں ڈھونڈ سکتے, ہم نہیں ڈھونڈ سکتے. کیوں؟ بے مثال ہے, کائنات پہ محیط ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ ہماری زندگیوں پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ عقیدہ توحید کا ماننے والا خوددار ہوتا ہے. خوددار کس کو کہتے ہیں؟ خوددار کا مطلب خوددار وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کا احسان بلا وجہ میں نہیں لیتا, اپنے کام خود کرنا چاہتا ہے. اس کے اندر غیرت ہوتی ہے. انکساری کیا ہوتی ہے؟ انکساری آ جاتی ہے اس کے اندر, وہ جھکتا ہے. سب سے پہلے جب ہم عقیدہ توحید مان لیتے ہیں تو پھر اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. احکامات پہ عمل کرنے کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی کی ذات کو بھی تسلیم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے ہم سے. ہم اس کی خوشی کا, اس کی خوشنودی کا ہر حالت میں خیال رکھتے ہیں. تو عقیدہ توحید کا ماننے والا بھی یہی کرتا ہے کہ ہر حالت میں, ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے. کہ ہر وقت کوشش اور خواہش کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات کو ہمیں خوش کرنا ہے, ہمیں اس کو منا کر رکھنا ہے. اس کے بعد عقیدہ توحید کے ماننے والے میں استقامت و بہادری آ جاتی ہے. وہ ڈرتا نہیں کسی سے, اس کے اندر استقامت آ جاتی ہے, مضبوطی آ جاتی ہے, وسعت النظر ہو جاتا ہے. وہ یعنی براڈ مائنڈیڈ ہو جاتا ہے. وہ چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھنے لگتا ہے. چھوٹی ذہنیت نہیں رہتی اس کی, کم ظرفی اس کے اندر نہیں ہوتی. نا امیدی سے پرہیز کرتا ہے. وہ کیا نا امید نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ رحمان کے بندے کبھی نا امید نہیں ہوتے, کہ مایوسی کفر ہے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی کہ مایوسی کفر ہے, کہ عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا نا امید نہیں ہوتا. اس کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے؟ اس کے کتنی ہی مشکلیں آ جائیں, وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں. یہ عقیدہ توحید کا ایک اظہار ہے کہ جب وہ اس طرح سے کہتا ہے. اطمینان قلب ہوتا ہے اس کے اندر, اس کے دل کو سکون ہوتا ہے. کس بات پہ؟
کہ اس کو ہوتا ہے، اس کو یہ اس بات کا رہتا ہے کہ اللہ آزمائش میں اسی کو ڈالتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ اس بات کو اپنے اندر ڈال لیتا ہے کہ مشکلیں بہت بڑی ہیں لیکن میرا رب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اور وہ اس اطمینان کو لے کر چلتا ہے، اور پھر اللہ اس کے اطمینان کے مطابق اس کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی ہوں۔ اگر ہم نے اللہ کے متعلق گمان کر لیا اللہ رحیم و کریم ہے تو بے شک وہ رحیم و کریم ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کے صفاتی ناموں میں قہار و جبار بھی ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ قہار و جبار ہے تو اللہ قہار و جبار بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں ہر حالت میں یہ سوچنا ہوتا ہے اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات پہ مکمل اعتماد، پرہیزگاری، قانون کا پابند، اللہ پہ بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ متقی ہے، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم میں سب سے زیادہ بلند کون ہے میرے نزدیک؟ جو بہت زیادہ متقی ہے، جو تقوی والے لوگ ہیں، تقوی جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بچا کر رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد عقیدہ توحید کا ماننے والا شرعی قانون، دنیاوی قانون کی پابندی کرتا ہے، شرعی قوانین کی پوری پابندی کرتا ہے، اور اللہ پہ پورا مکمل بھروسہ بھی رکھتا ہے۔ یہ ہے آپ کے عقیدہ توحید۔ مختصراً میں نے آپ کو سمجھایا، ہمارے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ جب تک ہم اس عقیدے پہ یقین نہیں رکھتے ہمارا عقیدہ مکمل نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا، جو باتیں نہیں سمجھ آئی آپ پوچھ سکتے ہو کسی بھی ذریعے سے، اسکول آ کر کانٹیکٹ کر کے، نمبر ہمارا آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو کام کا پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ سے شروع سے کرتے آئے ہو کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے۔ اس سبق کے ساتھ ہم آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی دیں گے، اس ہینڈ آؤٹ کے تحت آپ کام کیجیے گا۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو معاف کر سکتے ہیں۔